معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 56ویں نشست میں قوم سمود کا واقعہ مختصراً بیان کروں گا۔ ناظرین گرامی، قبل اس کے کہ میں قوم سمود کے واقعے پر قرآن کی روشنی میں مختصراً بیان کروں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، قوم سمود قوم عاد کی وارث تھی، جس طرح قوم عاد قوم نوح کی وارث ہوئی۔ قوم سمود وہ قوم ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ قوم سمود جو کہ قوم عاد ہی کے نقش قدم پر تھی، جس طرح کہ قوم عاد قوم امت نوح کے نقش قدم پر تھی۔ ناظرین گرامی، قوم سمود کو اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے نوازا۔ جہاں ایک طرف قوم سمود کو اللہ رب العزت نے طاقت کی دولت سے نوازا تھا، تو وہیں دوسری طرف عقل و صلاحیت اور کاریگری کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ ناظرین گرامی، قوم سمود جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار باغات دیے، کھیتی باڑیاں دیں، اور جن پر اللہ رب العزت نے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے، لیکن یہ قوم سمود وہ قوم ہے جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور مستقلاً یہ قوم ہٹ دھرمی پر، یہ قوم عریانیت پر، یہ قوم تکبر پر، بغض پر، عداوت پر آڑی رہی، اور اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ رب العزت نے اس قوم کو مبعوث کیا، جو کہ قوم عاد کے بعد اس دنیا کے اندر برپا کی گئی، اور قوم عاد ہی میں سے یہ قوم تھی، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے، اور اس قوم کی ہدایت کے لیے، اور اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے، اور اس قوم کو صحیح تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے، اور صحیح احکامات سے روشناس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کے لیے راہ راست پر لانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، جس کا تذکرہ قرآن مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کے پاس صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نیک شخصیت کے حامل تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے، جو انہی میں سے تھے اور قوم سمود ہی میں سے تھے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے منصب نبوت کے لیے انتخاب کیا، اور جب ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قوم کو راہ راست پر لانے کی تلقین کی، اور حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، آپ اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلائیے، آپ اپنی قوم کو راہ راست پر لائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام مستقلاً اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کے افراد کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ قوم ہٹ دھرمی پر اور تکبر پر اور طاقت کے گھمنڈ پر اس طرح اڑی رہی کہ اس قوم کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ قوم سمجھتی تھی کہ قوم عاد اس لیے ہلاک ہو گئی کیونکہ وہ میدانوں میں آباد تھی، امت نوح اس لیے ہلاک کی گئی کیونکہ وہ وادی میں آباد تھی، تو اس قوم کا یہ گمان تھا کہ ہم تو پہاڑوں کے اندر مکان تراش کے آباد ہیں، ہمارے تک موت کیسے پہنچے گی، ہم تک موت کا فرشتہ نہیں آ پائے گا، یہی اس قوم کا گمان تھا اور خیال تھا۔ ناظرین گرامی، چونکہ اس قوم کو اللہ رب العزت نے بے شمار طاقت سے نوازا تھا، اور یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر محلات اور مکانات تعمیر کر لیتے تھے، اور یہ پتھروں کے اندر جس طرح چاہتے تھے نقش و نگار بنا لیتے تھے۔ چونکہ اس قوم کو اللہ رب العزت نے پتھر کے لیے نرم کر دیا تھا، جس طرح انسان موم سے جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے، اسی طرح یہ قوم پتھر سے جس طرح چاہتی تھی پتھر کو تراش کر مکانات بنا لیتی تھی، اور پہاڑوں پر یہ قوم
پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتی تھی۔ اسی خیال کی بنیاد پر اور اسی تکبر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر اس قوم نے یہ گھمنڈ کیا، اور اس قوم نے غرور اور تکبر کیا اور کہا کہ ہم تک موت نہیں آئے گی۔ لیکن جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور جب اللہ رب العزت نے اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، جب اس قوم کے افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ناظرین گرامی، آخر میں اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہاں تک کہا کہ صالح، اگر تم سچے ہو فاتی بہا ان کنت من الصادقین، تو تم لے آؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ چونکہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں فکر مند تھے اور مستقل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے اور قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن جب قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے عذاب کے ذریعے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے پہاڑ سے اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا، جس کا بیان ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ قوم جو کہ قوم عاد ہی کی طرح ہٹھن قوم تھی، اور یہ قوم جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے نوازنے کے باوجود یہ قوم اللہ کی ناشکری کرتی رہی، بت پرستی پر اڑی رہی اور بتوں کو، غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھتی رہی، اور یہ پتھروں سے مجسموں کو تعمیر کر کے ان کی عبادت کرتی رہی، اور یہ قوم یہ سمجھتی رہی کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں اور کبھی اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ اس قوم کی غلط فہمی تھی، جس کو اس قوم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور اللہ رب العزت نے عذاب کے ذریعے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں باقاعدہ آپ کو اس قوم کے متعلق بتلایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل wazibook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اسی طرح ہم واقعات انبیاء علیہ السلام کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔